الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین حضرات، تراوی ان میں انتشار ہو جاتا ہے. ہم ادھر سجدے میں چلے گئے تو جو دیکھ رہے ہیں امام کو وہ تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو اوپر ہیں وہ رکوع میں چلے جائیں گے. تو اگر اسی آیت کے فوراً بعد رکوع کر لیا گیا تو سجدہ ہو گیا، الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو سر نے مجھے مطلع کیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، اور توجہ کے ساتھ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے جب اس طرح کوئی بعد میں کسی بات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو مسئلے کا علم ہوتا ہے یا پھر غلطی پر تنبہ ہوتا ہے، تو الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رکوع سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے. کلام پاک میں ایک سجدہ ایسا ہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کم بختوں کو رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ رکوع نہیں کرتے، اور جب یہ آیت آتی ہے تو ہم فوراً سجدہ کرتے ہیں. تو بات رکوع کی چل رہی ہے اور ہم کرتے ہیں سجدہ. تو یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں بنگلور کا جو ماحول ہے وہ تھوڑی سی بات کو بہت زیادہ ڈسکشن میں لے آتے ہیں، اس لیے پھر بہت سارے ائمہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے مسائل جانتے ہوئے بھی غلط لیڈ کرتے رہتے ہیں. دوران نماز اگر وضو ٹوٹ گیا تو پوری پڑھا دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا یہی ائمہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو استخلاف کا مسئلہ ہے، پیچھے والے کو پکڑ کر آگے کھینچنے کا مسئلہ ہے، اگر وہ یہاں کوئی کر دے 7 دن ڈسکشن چلے گا اس پہ، 7 دن. یہ عجیب بات ہوئی، نئے نئے مولوی، نئے نئے مفتی، نئے نئے مسئلے، مؤذن کو آگے کر دیا پکڑ کے. جبکہ یہ عام مسائل ہیں، ہوتے رہتے ہیں. پچھلے رمضان میں امام حرم دامت برکاتہم سورہ فاتحہ کے بعد نہیں پڑھ پائے، سختہ طاری ہو گیا، معنی میں کھو جاتے ہیں، خشیت الہی ان پر چھا گئی. تو انہوں نے پیچھے والے جو نائب امام ہوتے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے آگے کر دیا، بقیہ نماز انہوں نے مکمل کرا دی. تو یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن اگر ادھر کوئی کر دے تو اللہ سبحان اللہ کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ 10 دن اس پر بات چلے گی. پہلے تو کبھی نہیں سنا جی، یہ لائے تھے صدر صاحب ان کو کہیں سے اٹھا کے، انہوں نے ایسا مسئلہ، ان کے سامنے ایسا مسئلہ پیش آیا. ہم لائے تھے اس وقت جو ہمارے والے امام تھے، 10 سال رہے ہیں یہاں پہ، آج تک کبھی سجدہ سہو بھی نہیں کیا انہوں نے. تو کیوں بھائی اس سے بھول نہیں ہو سکتی کیا؟ اور اگر بھول ہوتی بھی ہے تو وہ بتاتا نہیں ہے. 2 رکعت کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اگر اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب اس کو یاد آیا غلطی ہو گئی تو کھڑا ہو جاتا ہے. کون سن رہا ہے؟ مقتدی. کس کو پتہ چل رہا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ بعد میں کرے گا تو پھر پھنسے گا، پھر اس کو صدر صاحب کہیں گے کہ کل بھی کیا تھا اور آج بھی دماغ کدھر رہتا ہے، تو یہ کرے گا ہی نہیں. جیسے وہ ایک واقعہ ہے، ایک امام صاحب آئے تو صدر صاحب کہنے لگے کہ پڑھنا تو ٹھیک ہے باقی مزہ نہیں آ رہا ہے. امام صاحب بولے مزہ نہیں آ رہا ہے مطلب کہ بس وہ ایسا مطلب لگ رہا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے کچھ، اور وہ ایسی فیلنگ نہیں آ رہی ہے جس طرح تراویح میں آتی ہے. اب ان کو امام صاحب کو شک ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اخیر میں جو تنخواہ دیں گے یا سیلری دیں گے یا ہدیہ دیں گے اس میں بھی آنا کانی کریں گے. وعدہ تو ان کا اتنے کا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آدھے دیں. ان کے دماغ میں پہلے سے یہ بات آئی. بہرحال انہوں نے تراویح مکمل کی. 27ویں شب میں دعا ہوئی، صبح میں انہوں نے کہا حضرت مجھے گھر جانا ہے، حساب کتاب کر دیجئے. اب صدر صاحب نے ان کو ان کے گمان کے مطابق بالکل صحیح وہی بات ہوئی کہ ان کو آدھی تنخواہ ان کے ہاتھ میں تھما کر روانہ کر دیا. اب وہ گھر جا کر واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں صدر صاحب کو کہ مجھے پتا تھا تم یہ کرو گے، اسی لیے پورا مہینہ بغیر وضو کے نماز پڑھائی. پورا مہینہ نہ تراویح میں وضو کی، نہ فجر میں وضو کی، نہ ظہر میں وضو کی. اور اب چونکہ میں نے بتا دیا
اب 1 مہینے کی قضا بھی فرض ہے تمہارے اوپر، اب پڑھتے رہو ایک کے ساتھ ایک۔ تو ایسے ہوتا ہے جب ضد پر بات آتی ہے، مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایک آزادی ہے شریعت میں نماز پڑھانے والے کو، اسی طرح مؤذن کو، اور ہمارے ادھر تو عام رواج ہے، اگر مہینہ ہو گیا یا 2 مہینہ ہو گیا امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ارے بھائی امام صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہو گئی، خیریت تو ہے سب، آج کل گھر وغیرہ کی ٹینشن نہیں لیتے ہو کیا؟ تو اس طرح دیکھ یہاں کا ماحول ایک الگ ہے، ذرا سی باتوں پر باتیں ہوتی ہیں تو پھر ائمہ حضرات گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جگہ پیاری ہوتی ہے، چھوڑ کر جائیں گے تو پوری ان کا جو نظام زندگی ہے وہ وہیں پر رک جائے گا، ایک دم سے پھر اس طرح کی مسجد ملے گی نہیں، اس طرح کا نظام ایک دم سے سیٹ ہوگا نہیں، تو وہ چلتے رہتے ہیں ایسے ہی۔ بتاتے نہیں مقتدیوں کو میں کیا حرامی پنا کر رہا ہوں، نہیں بتاتے، یہ خود ڈسکشن کرتے ادھر کے امام مجھ سے، ان سے ہوتی ہیں ایسی غلطیاں۔ یہی بنگلور کی دیہات کی جو مساجد ہیں ان میں میرے دوست ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں ایسے ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا، اب ایک حافظ صاحب کو امام رکھ لیا، کسی عالم کو یا مفتی کو اگر امام رکھتے تو وہ زیادہ تنخواہ مانگتا، تو ایک حافظ صاحب کو پکڑ کر امامت کے لیے رکھ لیا۔ اب انہوں نے 4تھی رکعت کے اخیر میں جب سلام پھیرنا تھا تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا۔ اب مقتدی حضرات بولے امام صاحب بظاہر تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ آپ سجدہ سہو کرتے، آج آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو امام صاحب بولے کہ وہ 3ری رکعت میں اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی، تو میں نے سمجھا کہ سجدہ سہو کر لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو ایسے ہوتا ہے، تو کہیں پر مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور کہیں پر مسائل کا تو علم ہے لیکن پریشر اتنا ہے کہ اگر بتا دیا تو آپ کا پتہ صاف، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ عام مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رکوع اگر اسی آیت کے بعد فوراً کر لیا جائے، ہم ایک آیت بھی آگے نہیں بڑھے، اسی آیت میں رکوع کر لیا تو سجدہ ادا ہو گیا، اور یہ اتنا عام مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ سرور حضرت کو بھی معلوم ہے، یہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں سجدہ تو ادا ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال تو کل ہمارا جو ہے لیسن تھا سورہ بنی اسرائیل میں، یہ مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ کہف کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف ان آیات اور ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کو کلام پاک کی سورتوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک سورت کو کسی ایک پر فضیلت حاصل ہے، ایک سورت کسی ایک مرض کی دوا ہے، دوسری سورت کسی دوسرے مرض کی دوا ہے۔ پیراسیٹامول لیں گے تو آپ اس کو بخار میں بھی کھا سکتے ہیں، ڈولو لیں گے آپ اس کو بخار میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اور ٹیبلٹ اگر آپ نے لے لی تو آپ اس کو بخار میں نہیں کھا سکتے، اسی طرح اس کو پین میں نہیں کھا سکتے، تو الگ الگ مرض کی الگ الگ دوا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے، صرف تلاوت، میننگ کے ساتھ پڑھنے کو نہیں کہا، تلاوت کہتے ہیں کہ بس تسلسل کے ساتھ پڑھ کر کمپلیٹ کر دے، اگر مکمل کرے ہر جمعے کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور اس کی زندگی میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس انسان کی زندگی میں نور ہوگا پھر شیطان اس کو کیسے بہکائے گا، رمضان میں بھی رمضان کے باہر بھی۔ اسی طریقے سے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات تلاوت کی جائیں یا پوری ہی پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے کسی زمانے میں اگر وہ نکل کر باہر آ گیا، جیسا کہ آثار لگ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ دجال جب نکلے گا تو وہ عجیب و غریب طاقت کا مالک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو عجیب و غریب طاقت دی ہوئی ہوگی، اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی جنت لے کے چلے گا، ایک جہنم لے کے چلے گا، کہے گا کہ اگر میری اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اس کی جنت میں چلے گئے تو اللہ کی دوزخ میں چلے گئے، اور اگر اس کی دوزخ میں چلے گئے تو اللہ کی جنت میں چلے گئے، چھوڑے گا وہ کسی کو نہیں۔ اطاعت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ، اور جو اس کی جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا، اور جو اس کی جہنم میں اس کے غصے کی وجہ سے چلا گیا
کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے اس کو پہچان لیں گے کیونکہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو وہ انکار کریں گے کہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ جہنم میں اس کو ڈال دے گا، اور جس کو وہ جہنم میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھو کامیاب ہو گیا۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، انشاءاللہ تفصیل سے اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو دجال کا خروج اگر ہوتا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی برکات اور اس کے فیوزات ہیں جو اس کے پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری سورہ کہف کا، کسی ایک آیت کو میں اسی لیے نہیں پڑھا ہوں کہ کیونکہ پوری سورت کا خلاصہ بتانا ہے۔ اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فتنوں کا ذکر کیا پوری سورت میں، چاہے آپ ان کو آزمائش کہہ لیجئے چاہے ان کو فتنہ کہہ لیجئے۔ ایک فتنہ ہوتا ہے دین کا فتنہ، دین بچانا مشکل ہوتا ہے انسان کو، ذرا ذرا سی باتوں پر، ذرا ذرا سے موڑ پر دین کے لٹیرے بیٹھے ہیں، ان سب سے محفوظ رہنا ہے۔ تو دین کا جو فتنہ ہے کیسے اس کو بچانا ہے، کیسے گمراہی میں انسان چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ سورہ کہف جس نام سے مشہور ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اپنے دین کو بچانے ہی کے واسطے تو ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے تھے، کیونکہ بادشاہ ان کو مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ ایمان والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے گویا کہ اس میں دین کے فتنے کو، دین کی آزمائش کو بیان کیا۔ اور ایک فتنہ ہوتا ہے علم کا فتنہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس میں مکالمہ مذکور ہے سورت میں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے علم کا فتنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں ذکر کیا۔ اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نصیحت فرما رہے تھے، ایک آدمی ادھر کونے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا، یا موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ فی الحال روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب وہ تو نبی تھے، بالکل صحیح جواب ان کی زبان سے نکلا، کیونکہ جو نبی جس زمانے کا ہوتا ہے وہ اس پورے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اگر اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا تو پھر یہ تو نبی ہی نہیں رہا۔ تو سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توقف کیا، توقف کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر اصلاح فرمائی، اسی بات پر گویا کہ ہلکی سی سرزنش کی، آپ نے کیسے کہہ دیا میں ہوں؟ تلاش کرو، ایک اور انسان ہے جو تم سے زیادہ جانکار ہے، وہی حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کی تلاش میں نکلے، کہاں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی، سمندر کے کنارے ملیں گے، ایک مچھلی بھون کر لے جاؤ۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر واپس سمندر میں کود پڑے گی تو وہیں آس پاس ان کو تلاش کرنا، وہیں پر ملیں گے۔ اس کے بعد وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی، اور خادم جو پاس تھے انہوں نے دیکھا بھی، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو خادم کو کہا چلو آگے چلتے ہیں، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، جب بھوک لگی تو مچھلی کو طلب کیا، مچھلی لاؤ کہاں ہے؟ خادم نے کہا حضرت میرے تو بتانا یاد نہیں رہا تھا، وہ تو فلاں مقام پر جہاں آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے زندہ ہو کر واپس پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اس میں ہیں، ارے وہیں تو ہمیں رکنا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر واپس لوٹے، پھر وہاں آس پاس تلاش کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو پایا، اور پھر بہت درخواست کے بعد، منت سماجت کے بعد ان کو بہلایا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت کی باتیں سکھائی ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو، بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو بیان کیا۔ علم کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ان 3 آدمیوں کو جن کو سب سے پہلے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، ایک عالم بھی ہوگا، ایک عابد بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا، عالم اور عابد تو ایک ہی ہے، مالدار بھی ہوگا اور ایک بہادر بھی ہوگا۔
تو علم کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے، اگر اس کو لے کر ذرہ بھی دماغ میں تکبر آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چھوٹ نہیں، نہ کوئی کنسیشن ملے گا اس کو، نہ کوئی سنوائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، کس لیے تعلیم حاصل کی تھی؟ باری تعالیٰ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کی تھی، اس لیے پڑھے تھے اور اس لیے عالم بنے تھے، اس لیے مفتی بنے تھے کہ لوگ تمہیں مفتی کہیں، تمہیں حضرت حضرت کہیں، تو بس کہہ دیا لوگوں نے۔ اب میرا فیصلہ تو یہ ہے، اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ تو ایسا فتنہ ہے علم کا فتنہ۔ اور تیسرے نمبر پر جو فتنہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال اور دولت کا فتنہ۔ مال اور دولت بھی ایک ایسی چیز ہے، اس حدیث میں جس میں عالم کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکنے کا ذکر ہے، اس میں ایک مالدار کو بھی پھینکنے کا ذکر ہے۔ تو مالداری بھی ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان پیسے کے نشے میں، پیسے کے لالچ میں اور پیسے کی گھمنڈ میں، پیسے کے نشے میں عجیب و غریب اقدام اٹھا دیتا ہے، عجیب و غریب قدم اٹھا دیتا ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیتا ہے، بسا اوقات ریاکاری دماغ میں آ جاتی ہے، شیطان کو خوش کرنا مقصود ہو جاتا ہے، یا پھر اور کوئی پرپس دماغ میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دماغ سے نکل جاتی ہے۔ ایک اس فتنے کو ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ میں اسی پورے واقعے کو ذکر کیا۔ دو بھائی تھے اور دونوں ساتھ رہتے تھے، تو ایک دن باغ میں ٹہل رہے تھے، جنتین من اعناب، بہت عمدہ اس کے باغ تھے، وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اب یہ چہل قدمی کر رہا ہے، ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اب اس باغ میں اتنے پھل لگے ہوئے تھے، اس نے تکبر میں دیکھ کر کہا ارے ماشاءاللہ دیکھو کتنا زبردست باغ ہے، دیکھا میری محنت کا نتیجہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ دیکھو تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ عزت میری ہے، تجھ سے زیادہ میرا جتھا ہے، خام کا تو اللہ اللہ کرتا پھرتا ہے، کیا مل گیا تجھے؟ اس نے کہا، اور پھر اور بھی کہا ما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا تو یہ گمان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر کبھی رب کے سامنے میری پیشی ہو بھی گئی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جتنا عمدہ باغ یہاں ہے اس سے ڈبل عمدہ مجھے وہاں ملے گا، یہ مانیتا ہے میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے دوست نے اس سے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، ایسے رب کا انکار کرتا ہے، ایسے رب کو جھٹلاتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، گندے نطفے سے پیدا کیا، پھر اتنا بڑا انسان تجھے بنا دیا، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، تو کچھ بھی بکتا رہے، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں قرار دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہو گیا بیڑا غرق، ایسی آندھی آئی، ایسی تباہی باغ میں آئی کہ اوپر جو پھل نظر آ رہے تھے وہ سارے مٹی میں مل گئے، پیڑ سب ٹوٹ گئے، جڑ سے اکھڑ گئے۔ اب یہ کہتا ہے لم اشرک بربی احدا، ہائے کتنا اچھا ہوتا اگر میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اس واقعے کو بتا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا فتنہ بیان کیا ہے کہ جو دماغ میں کھناس مال کی وجہ سے آ جاتا ہے، چال بدل جاتی ہے مال کی وجہ سے، ٹون بدل جاتی ہے مال کی وجہ سے، انداز بدل جاتا ہے مال کی وجہ سے، مشغولیت بڑھ جاتی ہے مال کی وجہ سے، تو یہ فتنہ ہے۔ ان ھذا ھو الفتن، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس کو کسی کو یہ ہضم ہوتا ہے، مال ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں اگر ان کے پاس ذرا بھی سیلری سے زیادہ کچھ رقم آ جائے فوراً اس کو کہیں ہوٹل میں اڑا دے گا، کہیں دوستوں کو بلا کر کہے گا کبھی تم نے فلاں کولڈ ڈرنک پی ہے، آج پی کے آتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ کہیں سے کچھ مال اس کے پاس ایکسٹرا آ گیا ہے۔ تو ہر ایک کے پاس مال ہضم بھی نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کو مالدار ہونے کے باوجود مکمل طریقے پر تھامے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مال کا فتنہ۔ اور ایک اخیر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار کا فتنہ بیان کیا ہے۔ اقتدار، کوئی بھی انسان ہو، آج
آپ دیکھتے ہیں کہ نئی پارٹی بنتی ہے اور ان کے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور فلاں حکومت جو ہے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اب اس کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، یہ جیت گیا۔ اب جیسے ہی یہ کرسی پر بیٹھا تو کرسی کا تو نام ہی چیئر ہوتا ہے، چیئرمین بن گیا یہ۔ اب یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، نہ کسی غریب کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، اپنی اقتدار میں اور اپنے دولت کے نشے میں مست ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کو بھی بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا، اس کے باوجود وہ مٹی سے جڑے رہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کا درد اپنے دل میں لیے گھومتے رہے، پوری دنیا کا سفر کیا کہ دیکھتے ہیں کہاں پر کون پریشان ہے، کہاں پر کون پریشان ہے۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام یاجوج ماجوج کی قوم کے پاس جب گزرے تو وہاں ایک قوم آباد تھی مسلمانوں کی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ یاجوج ماجوج جو ہمارے پاس میں رہتے ہیں کبھی کبھی آ کر ہم کو بڑا پریشان کرتے ہیں، سامان لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قتل و غارت گیری کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارا نقصان پہنچا کر بھاگ جاتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر لیں، ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دے دیتے ہیں، اور آپ کے پاس فورس ہے، سب چیزیں ہیں، ایک دیوار ان کے اور ہمارے درمیان بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ میرے پاس اللہ کی دولت بہت ہے، میرے پاس آدمی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ میں تو مسافر ہوں، تو ایسا کرو تم سب کے سب بستی والے مزدور بن جاؤ اور میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، اور پھر کہا کہ لوہے کے بھاری بھاری شیڑ لے کے آؤ، جس طرح ٹین شیڑ ہوتی ہے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اور ان کو ایک لائن ادھر اور ایک لائن ادھر، اس طرح اونچے اوپر اٹھا کر پہاڑوں تک طویل کر دیا۔ جب وہ پہاڑوں تک پہنچ گئے پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا قال انفخوا، اب اس کے بیچ میں یہ جو گیپ ہے اس میں سیسا پگھلا کر ڈالو، یعنی کہ اتنا گیپ، ایک دیوار ادھر لوہے کی، ایک دیوار ادھر لوہے کی، بیچ میں جو گیپ ہے، یہ فور ایگزامپل میں اتنا گیپ بتا رہا ہوں، بہت بڑا گیپ تھا، اتنے بڑے گیپ میں سیسا پگھلا کر ڈالا، پہاڑ کی چوٹی تک ڈالا، اور اتنی بڑی اور بھاری بھرکم دیوار تیار کر دی کہ پھر دوبارہ یاجوج ماجوج کی قوم اس بستی پر حملہ کرنے کے لیے کبھی نہیں آئی۔ اور پھر فرمایا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب یہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ تو تمہارے پاس آ سکتی ہے اور نہ دیوار میں سوراخ کر سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز فرمائی ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ اتنی بھاری بھرکم جو دیوار تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہودیوں کو تو لگ گئی مرچی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے دیوار ہے ضرور، تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہر سال ایک نئی دیوار بتاتے ہیں، کبھی بتاتے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ وہ چین کی جو دیوار ہے وہی ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں ہے، کبھی بتاتے ہیں کہ فلاں ملک ہے۔ وہ دو پہاڑ کون سے ہیں نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا ہے وہ دیوار ہم کو مل جائے، ہم اس کو توڑ دیں اور یاجوج ماجوج کی قوم آئے اور پوری جو ہے دنیا سے لوگوں کا صفایا کر دے، مسلمانوں کا صفایا کر دے، بڑی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، بہرحال تو یہ چار قسم کے فتنے تھے۔ دین کا فتنہ، دین کو اس زمانے میں کیسے بچایا جائے۔ دہلی کا واقعہ ہے، ابھی کا قریب کا واقعہ، ایک سہارنپور ہی کے کسی ایک گاؤں کا ایک آدمی دہلی گیا کام کاج کی نیت سے، وہاں پر سیٹ ہو گیا۔ اب جب کسی گلی سے وہ روزانہ آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا،
تو کچھ لوگ اس کو نوٹ کرتے تھے. انہوں نے اس کو بلایا, دہلی میں کیا کرتے ہو؟ اس نے بولا میں تو کام کرتا ہوں. کتنا کماتے ہو؟ کہنے لگا وہی 20-30 ہزار مہینے کے. اس میں کیا ہوتا ہے, گھر کو چھوڑ کر پڑے ہو, تم ہمارے ساتھ چلو اور ہم تم کو 1 مہینے کے لاکھ سے باہر دیں گے, اور اگر اچانک کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کروڑوں بھی دیں گے. اب اس کو لالچ آ گیا کہ جانا چاہیے. اپنے ساتھ اس کو لے گئے اپنے ملک. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ تو اسلام سے دستبردار ہو جا, اسلام کو چھوڑ دے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دولت کتنی قیمتی ہے جو ہم کو مفت میں ملی ہوئی ہے. اس دولت کو چھیننے کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں, اور وہ اللہ کا بندہ چلا بھی گیا, چلا گیا ان کے ساتھ, اور جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا اس طرح اس کو پیسے بھی دیے. ابھی زندہ ہے وہ آدمی, موجود ہے دنیا میں. تو اس کو پیسہ دیا, خوب بہلایا اس کو, خوب عیاشیاں کرائی اس سے ادھر جا کر, اور پھر اس کو ٹریننگ دی کہ اسلام کے خلاف تجھے یہ تلاش کر کے لانا ہے, تجھے یہ تلاش کر کے لانا ہے, تمہارے قرآن میں یہ آیا تھا, تمہیں اس کی تحقیق کرنی ہے, یہ کہاں سے سراغ ملے گا, اس کا سراغ کہاں سے ملے گا, اپنے علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر ہمیں اس کا سراغ بتاؤ. یہ سب وہ کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور اسلام کی قیمتی اور بیش بہا دولت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں, تاکہ ہمارا بھی الو سیدھا ہو جائے اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے. اب 10 سال کے بعد, 12 سال کے بعد پھر اس کے دماغ میں ایمان کا جذبہ آیا. اس نے سوچا کہ اس طرح تو میری آخرت برباد ہو جائے گی. چھٹی لے کر کسی طرح سے بہانہ لگا کر آیا ادھر, اور پھر ان سے ایسا ڈسکنیکٹ ہوا کہ پھر نہ کبھی ان سے کوئی تعلق قائم کیا, نہ پھر ان کا کوئی کال ریسیو کیا, نہ ان کو کوئی سراغ نہیں دیا میں کہاں ہوں. پھر دوبارہ سے دارالعلوم دیوبند میں آیا, سارا واقعہ بتایا, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوئی, اس کا فضل ہوا, دوبارہ دائرہ اسلام میں ہے, ابھی موجود ہے, زندہ ہے. تو یہ سب چل رہا ہے, اور پوری تفصیل وہ بتاتا ہے, اور ہچکی اور ہوتا ہے بچوں کی طرح کہ اتنا زیادہ نظام سیٹ کر رکھا ہے. کس لیے؟ ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کر سمجھا کر ان کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلام سے پھر جائیں, بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو. آپ اسلام سے پھر جائیے, جتنی دولت آپ کو چاہیے لیجئے, عیاشی کے لیے آپ کو اسباب چاہیے تو لیجئے, آپ کو عیش و عشرت چاہیے تو لیجئے, لگژری لائف چاہیے تو لیجئے, بس 1-2 سال آرام کیجئے, اس کے بعد میں پھر وہ اسلام کی کھوج اور خرید میں آپ کو لگا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں کا دور آئے تو ہم کیا کریں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو بھی تیرے پاس مال و دولت ہو, بکریاں ہوں, اونٹ ہو, ان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جا. مت پیچھے پھر کر دیکھ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, ایک طرف جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا. تو ایسا ہے فتنہ. بہت زیادہ فتنوں کے دور آئے ہیں. کبھی دور فتنوں کا آتا ہے, ایک دم سے اس کا اثر پڑتا ہے, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, اور لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ دور جو چل رہا ہے یہ وہ دور ہے کہ فتنے کا دور تو ہے اور 101% ہے, لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے کسی کو کہ ہم کنورٹ کیسے ہو رہے ہیں. ابھی ہماری جو 9th کلاس ہے, کل پوری رات وہاں مسلم بچیاں بچے 1 بجے تک ہیپی ہولی, ہولی مبارک, یہ نعرے لگاتے رہے, اور ان کالج اور ہاسٹل کے لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے ماں باپ بھی سن رہے ہوں گے, ان کو نہیں آواز جا رہی تھی. پہلے میں کنفیوز تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بچیاں وہی جو مجھے سلام کرتی ہیں آتے جاتے وہی بچیاں تھیں اور وہی بچے تھے. تو ایسے آرام آرام سے اثر سرایت کر رہا ہے اور منتقل ہو رہا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے. تو فتنوں کا دور تو یہ بھی ہے, اور یہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. خود آپسی انتشارات ہیں, خود آپسی جھگڑے ہیں, پھر دوسروں کو تو کیا ہی کہنے. تو اس طرح جب بھی فتنوں کا دور آئے,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں فتنوں کو ذکر فرمانے کے بعد اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ فتنوں سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو صرف وحدانیت کو تھامے رکھنا ہے، تمہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دل میں بسا کر رکھنا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر زبان پر رکھنا ہے۔ چاروں فتنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ چاروں فتنوں کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ اتنا انٹرسٹنگ تھا تو ہو سکتا تھا کہ دماغ ادھر ادھر چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دماغ کو پکڑ کر لائے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ایک دن آنے والا ہے جب میری رحمت اور میری قدرت تمہیں نظر آئے گی، تو اس دن کے لیے تیار رہنا ہے اور ایمان کو بچا کر رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ایمان کے ساتھ ہم رکھنے کے قابل رہیں۔ تو اسی لیے دعا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اور سورہ کہف کی تو بہرحال تلاوت ہر جمعے کو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اس کی سب سے اصل جو دوائی ہے وہ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ عافیت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں اولاد میں بھی عافیت دیتا ہے، مال میں بھی عافیت دیتا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب میں بھی عافیت دیتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے دنیا میں، کسی نبی نے، کسی فرشتے نے، کسی انسان نے، کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ جو عافیت سے بڑھ کر دعا ہو۔ یعنی کہ عافیت اگر کسی نے مانگ لی تو اس نے دنیا جہان کی ہر ایک دعا مانگ لی۔ تو اسی لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ورنہ تو فتنوں کا دور دورہ ہے، کچھ پتہ نہیں کب انسان بہک جائے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کبھی نماز میں شک ہو رہا ہے، کبھی ان کو زکوٰۃ پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کبھی وہ صدقے پر اعتراض کر رہے ہیں، کبھی ان کو حج اچھا نہیں لگ رہا ہے، کبھی وہ عمرے کو بیکار بتا رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کچھ، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کچھ۔ تو تمام چیزیں جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، اسی طرح کا اثر قبول کر کے اور پھر دین اسلام سے نعوذ باللہ برات اور فری ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما۔ مولا کریم فتنوں کا یہ جو دور چل رہا ہے، مولا کریم اس میں ہمارے ایمان کی خوب حفاظت فرما۔ مولا کریم دجال سے ہماری حفاظت فرما، اس کے چیلوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی ذریت کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو آپ کے دین کی اشاعت کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرما۔ مولا کریم ان پر رحم فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ فرما تاکہ روز محشر آپ کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے قابل رہیں۔ مولا کریم مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔